أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بھائیوں اور دوستوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اسی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت و احترام اور قدر و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان کے دل میں آپ کی محبت امڑ آتی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر اسلام کی خوبو ہو، رمق ہو، اسلام اس کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مچل جاتا ہے۔ ہم اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے نام پر آپ کے تذکرے کے لیے، آپ کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے، آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق بیان کرنے کے لیے محفلیں، مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ کے تذکرے بیان کرنا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور دور نہ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تو غیر مسلمین بھی بیان کرتے ہیں، البتہ وہ ایمان سے بیان نہیں کرتے، وہ مجبور ہیں بیان کرنے پر، کیونکہ آپ ہیں باکمال، آپ کا اخلاق ہے ایسا کہ دشمن بھی بول پڑتا ہے، آپ کے کردار ہیں ایسے اعلیٰ کہ دشمن بھی نہ چاہتے ہوئے اپنی زبان سے آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور آپ کی خوبیاں اور آپ کی صفات اور آپ کے جاہ و جلال اور جمال اور کمال اور خوبیاں، ان تمام چیزوں پر اگر کوئی محفل منعقد ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائی، میں کہا تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ کو سوچنے کا ایک زاویہ دوں گا بس۔ ہم اپنی تمام محفلوں کا ربیع الاول کے مہینے میں جو منعقد کی جاتی ہیں محبت کے نام پر، ان تمام محفلوں کو اگر آپ ٹٹولیں گے تو وہ محفلیں جا کر کے ختم ہو جاتی ہیں کہاں پر؟ محمد ابن عبداللہ پر۔ آپ کے کمال یہ تھے، آپ کے اخلاق یہ تھے، آپ کا جسم ایسا تھا، آپ کی خوبصورتی ایسی تھی، آپ کے ہونٹ ایسے تھے، آپ کے رخسار ایسے تھے، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی چال ایسی تھی، آپ کی مسکراہٹ یوں تھی، آپ کے تبسم ایسا تھا۔ یہ لے جا کر کے محمد ابن عبداللہ تک معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور محمد ابن عبداللہ کی حد تک میں نے بتایا کہ کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ محمد ابن عبداللہ تک ابو لہب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، محمد ابن عبداللہ تک ابو جہل کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بھی اس بات کو مانتا تھا کہ آپ بڑے خوبیوں کے مالک ہیں۔ یہی کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کو اپنے منہ سے امین و صادق کہہ کر کے پکارتے تھے، اور اپنے نزاعی اور اختلافی معاملے میں اور اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے باقاعدہ آپ کو طلب کرتے تھے، اور آپ آ جائیں تو پھر وہ خوش جاتے تھے۔ تو محمد ابن عبداللہ تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات ہے محمد الرسول اللہ کی، محمد ابن عبداللہ سے آگے بڑھنا ہے، محمد رسول اللہ تک پہنچنا ہے، اور ہم محمد ابن عبداللہ سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کر پاتے۔ یہ ہمت اور حوصلہ ہم میں نہیں ہے۔
اور یہی ہمت اور حوصلہ اگر پیدا کر لیں تو یقین جانیں ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے، زندگیوں میں اتھل پتھل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اور آپ کے پورے ابرو اور یہ اور وہ جسم قد و قامت، ان تمام چیزوں کا بیان میں نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اسی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ظاہری طور پر جو آپ کی قد و قامت ہے اور آپ کے اخلاق جو ظاہری ہیں وہ بھی محبت کو بڑھاتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہی ایک پہلو نہیں ہے، یہ پہلو محمد ابن عبداللہ سے زیادہ اہم پہلو محمد رسول اللہ کا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، جب تک آپ محمد ابن عبداللہ تھے تب تک آپ کا شہرہ صرف مکہ میں تھا، مکہ کی پہاڑیوں سے آگے آپ کا ذکر نہیں تھا، لیکن جس دن آپ محمد رسول اللہ بنے ہیں اس وقت آپ کے دشمنان بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ آفاق و انفس میں، بلکہ یوں کہہ لیں اپنی سمجھ کے لیے کہ پوری دنیا میں اور قیامت کی صبح تک کے لیے آپ کا ذکر خیر ہونا شروع ہو گیا ہے جس دن آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنے ہیں، فدا ہو ابی امی۔ تو اصل نقطہ سمجھنے کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب نکلتے ہیں اور کوہ صفا پر جب پہنچتے ہیں، یہ غار حرا سے نکل کر کوہ صفا تک پہنچنا یہ اصل نقطہ ہے، اور یہ نقطے ان محفلوں میں بیان نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی سوچی سمجھی اسکیم پر آنچ آتی ہے، اپنے بنائے گئے زاویے پر حرف آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے عقیدوں پر ضرب پڑتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا پڑے گا اگر تذکرہ کریں گے غار حرا کا، کوہ صفا کا۔ کیونکہ غار حرا میں جب نکلتے ہیں تو کیا لے کے نکلتے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب یہاں سارے معبودوں کو توڑنا پڑے گا، اپنے بنائے گئے سارے پرکھوں کو پسے پشت ڈالنا پڑے گا۔ اب راج ہوگا تو صرف رب کا، اور رواج اور طریقہ چلے گا تو صرف نبی کا، یہ دو چیزوں کے علاوہ تیسری کی گنجائش نہیں بچتی، اس لیے محمد ابن عبداللہ سے آگے لوگ نہیں بڑھتے۔ اور جب ہم محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی بات کرتے تو طرح طرح کے تانے دینے لگتے، ان کو محبت ہی نہیں۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اتنا لمبا عرصے سے یہاں ہیں، کوئی ایسا درس بتائیں جس درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی تعلیم دی ہو، کسی اور کی بات کی ہو۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نہ ہو، اور جب بھی بات کرے، جب بھی کوئی تعلیم دے، جب بھی کوئی درس، جب بھی کوئی خطبہ وہ ہو تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے یہ کیا، رسول اللہ نے وہ کیا، رسول اللہ نے ایسا کرنے کو کہا، رسول اللہ نے ایسے منع کرنے، ایسی چیزوں سے منع کیا۔ یہ بات وہ کرے گا جس کو نفرت ہو، جس کو عداوت ہو، جو توہین کرتا ہو، جو گستاخ ہو۔ گستاخ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ گستاخی تو یہ ہے کہ انسان آپ کا کلمہ پڑھے اور محمد بن عبداللہ کی حد تک جان نچھاور کر دے، اور جب محمد رسول اللہ کی بات آئے تو پھر بغلے مارنے لگے، بغلے جھانکنے لگے، دائیں بائیں ہونے لگے۔ یہ دشمنی ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا جمال، آپ کا کمال اور آپ کی خوبیاں یہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی شخصیتیں آئیں، جتنی ہستیاں آئیں، اللہ نے سب کو کچھ کچھ کمال دیے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات حاصل ہیں، جو جمال حاصل ہے، جو خوبیاں حاصل ہیں، جو صفات حاصل ہیں، وہ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں موجود جتنی ہستیوں کو اللہ نے جتنی خوبیاں دیں، وہ ساری خوبیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں۔ اب اتنی خوبیوں والی شخصیت اور ذات ہو تو اس کے تذکرے کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے شعراء میں سے کسی نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری،
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یوسف اور عیسیٰ اور موسیٰ تذکرہ کیا، ایک ایک خوبیاں دی سب کو. اور شاعر کہتا ہے آنچا خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. لیکن یہ ساری خوبیاں، اس کے علاوہ دیگر جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، وہ سب ہمارے محبوب میں موجود ہیں، اکٹھی موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی خوبیاں، آپ کے کمال اور جمال اور یہ اور وہ، اور اسی کو عربی شاعر کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنے کمال اور اتنے جمال اور اتنے صفات ہیں کہ ان صفات کو سامنے رکھ کر کوئی انسان اس کا بیان اور اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا. صاف لفظوں میں، دو ٹوک لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ عرش پر رحمان ہے اور فرش پر مصطفیٰ، بس. لا يمكن الثناء كما كان حقه. آپ کی تعریف، آپ کے شایان شان ممکن ہی نہیں، لا يمكن بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. تو میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیوں کے تذکرے کے لیے محفل سجائی جائے اور صرف ربیع الاول میں سجائی جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. کیا ہمارا ایمان صرف ربیع الاول تک محدود ہے؟ کیا یہ محبت صرف ربیع الاول تک محدود ہے؟ اور وہ بھی صرف محفلوں تک بس، اور محفلوں کے اندر بھی وہی کام جو محمد رسول اللہ کی پہلی تعلیم کے خلاف اور مشن کے بالکل اپوزٹ. میں کہہ رہا تھا کہ صرف محمد ابن عبداللہ کی بات نہ کی جائے. محمد ابن عبداللہ کی بات کفار بھی کیا کرتے تھے. ہمیں اس سے اونچا اٹھنا ہے. ہم بلندیوں کی بات کریں، زمینوں کی بات ہم نہیں کرتے، ہم عرش کی بات کرتے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ہم بلندیوں کی بات میں لگے ہوئے ہیں، آپ نیچے کی بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھرے پڑے ہیں. میں نے بتایا کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی کرنے پر مجبور ہیں. بات یہاں تک نہ رکھی جائے. تذکرے ہوں لیکن محمد ابن عبداللہ سے زیادہ محمد الرسول اللہ کے تذکرے ہوں. محمد الرسول اللہ کے تذکرے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس کا تذکرہ ہو. بات جب زلف کی آئے تو شب دیجور کا تذکرہ ہو. بات جب چہرے کی آئے تو بدر الرجا کی یاد آئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کوہ صفا کا وہ کلمہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کی صدا بھی بلند ہونی چاہیے، یہ آوازہ بھی بلند ہونا چاہیے. اس نعرے کو اتنی تیز بولنا چاہیے کہ دنیا کے اندر موجود ہر شخص سنے اور دل کی گہرائی سے سنے، اور جو بہرا ہو وہ بھی سنے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور آپ کی پیدائش کا مقصد یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کا تتمہ اور تکملہ بنایا ہے. اب جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ذرا سمجھ لیں. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقینی طور پر اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. مننا کہتے ہیں احسان کرنے کو، احسان جتلانے کو. اسی طرح سے کاٹنا اور کٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن جب احسان کرنے کے معنی میں آتا ہے تو کوئی بہت بڑا احسان ہو تب اس کا تذکرہ مراد ہوتا ہے. مننا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. وہ احسان کیا ہے؟ دیکھیں، اس آیت کریمہ کو باقاعدہ ربیع الاول کے مہینے میں محفلوں میں، مجلسوں میں، جشن میں، جلوس میں تذکرہ ہوتا ہے، لیکن وہ تذکرہ نہیں ہوتا جو اس آیت میں بتایا گیا ہے.
اب میں بتاتا ہوں کہ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے اور آپ نے سنا کیا ہوگا، وہ خود آپ سمجھیے گا، لیکن میں ادھر بتا رہا ہوں، اور اس ترجمے کو، اس مفہوم کو جا کر کے آپ کسی بھی مترجم کے ترجمے کو پڑھ لیجئے گا، جس نے ترجمہ کیا سب کے ترجمے کو پڑھ لیجئے گا جا کے، اور انشاءاللہ مل کھائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے، کس پر؟ مومنوں پر۔ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسولا من انفسہم، دو چیزیں ہیں یہاں پہ۔ ایک تو ایک انسان کو مبعوث کیا ہے، جو انسان انہی میں کا ہے جہاں مبعوث کیا ہے، مکہ کا شخص ہے، مکی ہے، عربی ہے، قریشی ہے، عربی بولتا ہے، عربوں کو لہجے میں بولتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، جن نہیں ہے، نہ فرشتوں میں سے ہے نہ جنوں میں سے ہے، انہی عربوں میں سے ہے، عربی بولتا ہے، عربی لہجہ بولتا ہے، قریشی ایک فرد ہے، رسولا من انفسہم۔ اب یہ بات نہیں بتائی جائے گی، اب اگر یہ بات بتائی جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ نے انہی میں کا شخص انہی میں مبعوث کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب انہی میں کا ہوگا تو انہی کے طرز پہ گفتگو کرے گا۔ آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے اردو بول رہا ہوں، حالانکہ ہم سعودی عرب میں ہیں جہاں کی عام لوکل لینگویج عربی ہے، اور شاید چند مسجدوں میں اردو میں خطبہ ہو رہا۔ کیوں یہاں پہ اردو میں خطبہ ہو رہا؟ کیونکہ آپ اردو سمجھتے ہیں، آپ کی زبان میں جب آپ سے گفتگو ہوگی تو آپ بات کو سمجھ سکتے ہو۔ اب اگر یہاں عربی بولی جائے، انگلش بولی جائے، عبرانی بولی جائے اور دیگر زبان بولی جائے، جہاں سامنے والے وہ زبان سمجھنے والے نہ ہوں، تو یہ ہے کہ ساری چیزیں اوپر سے اتر جائیں گی، اڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، سمجھ میں؟ تو انہی میں کا رسول آیا تاکہ انہی کے لہجے میں، انہی کی زبان میں ان سے گفتگو کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انہی جنس کا آدمی ہوتا ہے تو انسان قریب ہوتا ہے، مالوف ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سعودیہ میں رہتے ہیں، پردیسی ہیں، آپ کہیں باہر نکلتے ہیں، کوئی آدمی کسی صحرا میں رہتا ہو، اس کے پاس پہنچ جائیں تو پوچھتا آپ کہاں کا؟ کہتا انڈیا کا۔ اس کا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے، حالانکہ انڈیا کتنا بڑا ہے، صرف کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ہے۔ اور اگر وہ خاص کر یو پی کا ہو، کہہ دے میں یو پی کا ہوں، تب پھول پڑے گا ہمارے خوشی کے۔ وہ بعد کی بات ہے، وہ ہندو ہے، مسلم ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر وہ یو پی کا ٹھہرا اور کہہ دے میں بھی یو پی کا، اس کے بعد دیکھیں اس کے چہرے کی بشاشت۔ کیوں بھائی؟ جنس کا ہے، تو وہ لگاؤ فطری ہوتا ہے۔ جب انہی کے جنس کا آدمی ہوگا، ان سے بات کرے گا تو فطری طور پر قربت ہوگی، لگاؤ ہوگا، انس ہوگا، مالوف اور مانوس ہوگا انسان۔ اور اگر وہ انہی کے جنس کا نہ ہو کر کے فرشتہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں فرشتوں کی اتباع اور پیروی ایک انسان کیسے کر سکتا؟ اور ایک بات اور دیکھیں، انسان کے درد کو سمجھ سکتا ہے، اور انسان کے درد کو انسان سمجھ سکتا ہے، فرشتہ نہیں سمجھ سکتا۔ فرشتے کو کیا پتا ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری طبیعتیں، ہمارا نیچر کیا ہے، اس کو نہیں پتا۔ تو ایک انسان ہماری ضروریات کو اور ہمارے مقاصد کو اور اسی طرح سے باریکیوں کو انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں جتنے انبیاء آئے، وما ارسلنا من قبلک من رسول وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، رجال سمجھتے ہیں آپ، رجال بولتے ہیں قرآن میں، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے اعتراض کیا، کہا یہ عجیب نبی آ گیا ہے، ہم چودھری ٹھہرے اڈیرے اور مکہ کے ہم سردار، اور یہ یتیم کا بچہ۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اس
کسی آدمی کو دینا ہی تھا نبوت تو اس یتیم کو کیوں دیا؟ ہم میں سے کسی سردار کو دیتا، ابو جہل کو، ابو لہب کو، اس کو اور اس کو، کوئی بڑا آدمی ہو، مکہ کا سردار ہو، چودھری کوئی ہو، تو چودراہٹ کے زوم میں تھے وہ. اور اللہ رب العزت نے یہ تمغہ کس کے سر رکھا؟ تاجدار رسول، فخر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے فرمایا اس کو جواب، باقی باتیں بعد میں. خلاصہ کلام یہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان کیا ہے. اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں کوئی گنا سکتا، لیکن چند احسانات کا تذکرہ کیا ہے، جتایا صرف چند کا ہے. ان میں سے ایک سب سے اہم جن احسان کو جتایا ہے وہ مومنوں پر احسان کیا ہے؟ نبی مبعوث کیا ہے. نبی مبعوث کیا ہے. مبعوث کب کیا ہے؟ غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی سے یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم پر جا کے ختم ہوتا ہے احکام کے حساب سے. یہ ہمیں مبعوث کیا ہمارے درمیان. بات یہاں محمد ابن عبداللہ کی نہیں ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہم نے مومنوں پر احسان کیا محمد الرسول اللہ کو بھیج کر کے. کس کو بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فدا ہو بے امی اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ جو بعثت نبی ہے یہ احسان ہے، یہ ہمارے اوپر احسان ہے. اور وہ نبی جو آیا ہے وہ کہاں سے؟ انہی میں کا ہے. اب اس نبی کا کام کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ترجمہ ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ نبی، اس کا کام، ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق و اعمال کو سنوارے، اصلاح کرے، تزکیہ کرے ان کے نفس کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے. مجھے امید ہے کہ شاید آپ نے میرے کہنے کا جو لب لباب میں سمجھ لیا ہوگا. نبی کے تذکرے کی محفل ہو اس کا اعتراض نہیں، اس کا اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اذ بعث فیہم رسولا منہم کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے امت کو. امت اس تقاضے کو بھولی ہوئی ہے، بلکہ بھلا دی گئی ہے. اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، اور لوگ اس بھولے ہوئے سبق کو یاد نہیں دلاتے. یہ بھی ایک منظم سازش ہے. چودراہٹ پہ آنچ آئے گی، مسند پہ آنچ آئے گی، حرف آئے گا، نذرانے بند ہوں گے، یہ قبے جبے ساری چیزیں سب ختم ہو جائیں گی. تو یہ ڈر ستاتا ہے. اگر یہ ڈر ختم ہو جائے، لوگوں کے ناجائز طریقوں سے مال اور عزت اور سرخروئی اور یہ اور وہ اور شہرہ، ان تمام چیزوں سے اگر انسان بے بہرا ہو جائے، یقین جانے پھر وہ تفسیر کرے گا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی. تب مزہ آئے گا تلو علیہم آیاتی کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور توضیح اور تفسیر کرتے ہوئے. اور جب تک یہ چیز ذہن و دماغ سے ختم نہیں ہوگی تو پھر لقد من اللہ علی المؤمنین اسی پہ رک جائیں گے، اور اس سے آگے بڑھنے کی جرأت اور جسارت نہیں ہو سکتی. اس سے آگے بڑھیں گے بھی تو سرسری اور بس آگے نکل جائیں گے. اذ لقد من اللہ علی المؤمنین کے بعد اصل پیغام ہے. یہ تو تمہید ہے، اللہ نے ہوش دلایا ہے، چوکنا کیا ہے، آگاہ کیا ہے. ہوش میں آؤ، کیا ہے آگے بھی دیکھو. اور ہم کریں ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. ارے بھائی آگے بھی تو کچھ ہے. کس چیز سے ہوش میں آنا ہے؟ کہاں آنکھیں کھول لی ہیں؟ کس لیے آنکھیں کھول لی ہیں؟ یہ اصل نقطہ ہے جو نہیں سمجھایا جاتا. سمجھنے کی ضرورت ہے. آنکھ مودنا بند کیجئے، آنکھیں کھولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبداللہ کے بیٹے ہیں یہ بھی جانیے، لیکن اللہ کے رسول ہیں یہ اس سے زیادہ جاننا ضرورت ہے. اس کی ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ وہی اصل چیز نجات کا ذریعہ ہے، وہی اللہ کا مطلوب و مقصود ہے. اور اسی چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی. آپ کو مارا گیا تھا اسی چیز کے لیے، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا اسی چیز کے لیے. ورنہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ مکہ میں ٹھاٹ باٹ سے تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کسی نے کوئی نظر نہیں اٹھائی تھی.
کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تھی، لیکن جس دن آپ نے کہا میں محمد ابن عبداللہ تو ہوں لیکن یہ یاد رکھو میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، پھر اب وہیں سے جھگڑا شروع ہوا تھا۔ تو محمد ابن عبداللہ سے آگے اٹھیے اور محمد رسول اللہ کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور یہ پیغام عام کیجئے اور ہوش کے ناخن لیجئے، محبت کے تقاضے کو سمجھیے اور محبت کے تقاضے پر کھرا اترنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، محمد ابن عبداللہ کا معنی و مفہوم بھی سمجھنے کی توفیق دے، لیکن محمد رسول اللہ جو تقاضا ہے اللہ تو ہمیں اس تقاضے کو سمجھنے کی اور اس پر جان دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔